تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا فرشتے۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی، غور سے اس کا سر جھکا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے۔ آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، انہی کے کلب میں ہے۔ اس سنڈے کو تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے، آنٹی نے کہا ہے۔ اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈز سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شیور؟ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر وہ وقت مقررہ اس مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کی گرد لپیٹے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گاڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی۔ ہاں، نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی؟ چلو، اجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے بولی۔ ہمایوں گھر میں ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شیور؟ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے چند فائلز کا سرسری مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتے محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر اسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا تھا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا، جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈز سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی، اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مخیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے چوڑ سے نکلتی گھنگرالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سوہ قدر اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔
وہ محمل کا بازو تھامے موڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی اور وہ حیرتوں میں گرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر بور سی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی اور واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ تو وہ مسلسل جمع ہی روکتی ہے، بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزینہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھیں، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے، اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بات کو۔ بالکل، وہ سب غرور اور تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سنو، ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پہ وہ رک کر ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی، خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق دق بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یا قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں، اس اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مغل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی، شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر بیٹھی تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھیں، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھر ایک کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ یہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی، گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیئیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وہ وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی، وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا۔ بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو وہ سر سیٹ سے نکالے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی، تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔
اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرہ پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کی ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا، اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 30 آیت آخر سے پڑھنے لگی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ، بند گاڑی جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسا خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں، ان کا وہ گھمنڈ رویہ۔ اس کے خیال کی رو بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانس روک دے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بندشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو راندتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا۔ پھر تم کیوں ہوئیں؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑھنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو اگل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی۔ کہلا اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ ہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے اور دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والی بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بھولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کاریڈور میں لگا صاف بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ شاید اس
ٹیلی گرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کی وسط میں آویزہ تھیں، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ ٹیلی گرافی بہت خوبصورت تھی، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا، وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے اور اوہو مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا، وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کوئی مرنے والا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیت پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا، کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا، لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی، اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی یاد آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پل کے جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والی حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کے آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جا قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔
بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی، ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی ایکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی پسینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائی وے پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑیاں بھی گیٹ سے باہر سڑک پہ ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تار کھول کے سڑک پہ چلنے لگے، مگر اس وقت چلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں، عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے رہے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھیں، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، اور وہ سینے پہ دوہتر مار کر روتی رضیہ پھپھو تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی مہتاب تائیں تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے۔ پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگے، نوح کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے الفاظ مگر ہم زمان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکار ہی ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پر دوہتر مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا۔ دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالی اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھیں۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔
ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور یس مرد سی محمل ہی تھی۔ ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آقا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیا موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل۔ اسے آتا دیکھ کر آقا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھیں تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھیں۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہاری ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کانچ نے ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفے اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آقا جان، مگر مسرت کی وصیت۔ دفعتاً فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہ فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ طائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں۔ ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑو۔ پلیز تائی اماں مجھے بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ طائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تمہارے آقا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکیں تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔ اور تمہارے آقا جان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری اماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کانچنے ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی اماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔
تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکلیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بھی اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آقا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا گیا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استحزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہونک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیوں کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اس نے تل ملا کر اسے اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھیں۔ ہاں، مگر انہوں نے آقا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں، مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی، جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور۔ سارے گھر میں دپا دپا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فواد جلد ہی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھیں۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بہت بجھ سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھیں۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نمٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد وہ ابھی نہیں جا رہی تھی۔ مسجد جا کر سکون ملتا تھا، اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی۔ مسرت کا یہ شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی، آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل، نسوانی آواز ریسیور پہ گونجی۔ وہ لمحے میں پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم… فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ رکتی رہ گئی۔ فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ اوہوں، ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہ آواز بھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ طنزیہ بولا تھا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھر سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پہنچ کر رومال اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بدھ بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پہ سلور سلما ستارے کا کام تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلیس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھیں جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھیں۔ دفعتاً باہر لاؤنج سے چند آوازیں گونجیں۔ وہ ذرا سی چونکی کہ فواد آ گیا تھا۔ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کے صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں، سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل میں بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آقا جان کی آواز پہ موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے۔
کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے، وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ عزلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سی مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دہاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھا ہونے لگے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی لائن سی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھیں۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آقا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشان سی آگے بڑھی۔ آقا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب چکی سے رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں، اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی، ان کی اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش چہرے پر طنز مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدر ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ توڑ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں، فرشتے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اس لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستگی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی؟ محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ رہ گئی۔ اس نے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آقا جان نے اس سے استحضائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کی جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اس سے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی کہ ہمایوں، اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اپنے مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے سمینا اور اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیوں بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھنا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر؟ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ ایک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی باتیں سنتی ہی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔
محترمہ آپ جا سکتی ہیں، فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سی کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشارے کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چٹخنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں، اور اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلوایا گیا تھا، اس وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو۔ چند الفاظ پڑھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں کہ وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا۔ وصیت، موت کا وقت، وصیت، مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گدمن ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی وصیت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، وہ افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یک اسے لگا اس کے ہاتھ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی۔ کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کی اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں کون سے وہ لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آقا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں
آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی۔ پھر چہرے کا رخ صوفے پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آقا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک ابتداء کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر فوراً فواد کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے کا لگا۔ اسی پل آقا جان محمل کی طرف مڑے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑو۔ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آقا جان نے اس کے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نکاح خواہاں کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو! ایک دم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی، جسے آقا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں! وہ چیختی ہوئی آقا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے گرا کر ایک طرف گر گئی، منہ میز کو کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آقا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آقا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو! اپنی پیچھے گٹھری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آقا جان، آپ کا بی بی شوٹ کر جائے گا۔ ان کا سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آقا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کے نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا؟ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن،
تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے اور پھر یہ تمہیں ایک کتنا عرصہ سنبھال لے گی۔ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پہ کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں مشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے، وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اسے جائیداد اپنے نام لکھوا لو گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا۔ گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہ نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ سے چاروں طرف گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجیے ہم پر کبھی کوئی طوفان نور نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی، وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، وہ ساتھ ہی پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم اور دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر رکھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واسطہ بے یقینی۔ تم ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر اور غصے میں بدل گیا۔ تو ہمیں گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس میں ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے۔ ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پہ میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے، تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا،
میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی آرپلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم فواد کی طرف پلٹیں، اور وہ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کسی کا خاندان چھوٹے گا، کسی کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آقا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں، ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا، یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجیے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجیے سائن۔ مگر فواد آقا جان سے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری رٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بوقت فرشتے کا سہارا لے کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ حزیاتی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے، فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال اور دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھی گئی، اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی، وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دی ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کی گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی، وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت جرأت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں، بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ توڑ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا جانا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی، سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فیضا نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھیر کر تو وہ بے بس سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پہ چبھوئی، وہ سسک کر رہ گئی۔
بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے، پلیز۔ محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرامس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹرائگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحہ بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی۔ پھر بھی وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں ہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد، فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP